میرے معزز سامعین السلام علیکم۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے میں آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ شیعہ سنیوں پر اور سنی شیعوں پر تنقید کریں گے اور بس ایک دوسرے پر تنقید ہی ہوگی۔ میرا پروگرام بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں دونوں طبقات کے بیچ میں کشیدگی کو کم کر سکوں، لیکن پروگرام میں آگے جانے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ میں اپنی وہ تمام انفارمیشنز آپ تک پہنچا سکوں جس کی کہ آج کل کے دور میں بے حد ضرورت ہے۔ یہ بہت رنگوں کا دور ہے اور اس زمانے میں اگر کوئی اچھی بات کسی تک پہنچائی جا سکے تو یہ بہت ہی ایک مشکل کام ہے اور بے حد اچھا کام ہے۔ جہاں ہم شیعہ حضرات کو بھی کہتے ہیں کہ انہیں اپنی بہت سی باتیں سدھارنی چاہیے، اسی طرح سے میں سنیوں سے بھی مخاطب ہوں اور انہیں بھی یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم میں بھی کون کون سی بہت سی غلطیاں ہیں، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے اور انہیں سدھارنا چاہیے۔ مسلمانوں میں یہ فرقے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیں، یہ فرقہ بندی تو ہونا تھی، 73 فرقے مسلمانوں میں ہیں، لیکن اگر اس میں کوئی شیعہ ہے یا سنی ہے اور شیعہ یہ سب ماتم کرتے ہیں تو یہ سب اللہ ہی کی منشا ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کس کا ہے یہ واقعہ؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے کا۔ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک، جب تک یہ دنیا باقی ہے اس وقت تک اس واقعے کو زندہ رکھنا ہے اور اللہ ہی کی یہ منشا ہے کہ اس نے ایک ایسا طبقہ بنایا جو رہتی دنیا تک اس کا غم مناتا ہے۔ شیعہ سنی ہم سب بھی مسلمان ہی تھے، لیکن اسلام دشمنوں نے جب مسلمانوں کو اہل بیت کی محبت میں اس قدر پاگل دیکھا تو انہوں نے ہمارے کمزور پہلوؤں سے فائدہ اٹھایا۔ دشمنوں نے شیعہ طبقہ کو محبت میں پاگل دیکھا تو ان میں کفرانہ طور طریقوں کو رواج دے دیا، پھر ان میں کچھ لوگوں کو شیطان کی باتوں میں آ جانے والا پایا تو ان میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے خلاف زہر بھر دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ دکھ اہل بیت کی تمام زندگی کا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت۔ داستان غم سنانا ان کے شعار میں رہا ہے۔ یہ میرے اللہ کی منشا ہے کہ اس واقعے کو زندہ رہنا ہے، اسے زندہ رکھنا ہے۔ یہ اللہ کی منشا ہے کہ خود ہی ایک ایسا طبقہ بنایا۔ اور معاف کیجیے گا کہ شیعوں کی مخالفت میں ہمارے سنی بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اہل بیت کون تھے، ان کے نام کیا تھے، وہ کربلا میں کس طرح شہید ہوئے، کربلا میں جانے والے ان سب افراد کے نام کیا تھے، ان پر کیا گزری۔ اہل بیت کا دمشق سے مدینہ تک کا سفر سوگواران کا سفر تھا۔ کاروانی کربلا میں جب حضرت بی بی زینب شام سے مدینہ کی طرف چلی تھی اس وقت کوئی میڈیا نہیں تھا، لوگوں کے پاس جاننے کے کوئی ذرائع نہیں تھے۔ اس پیاری بی بی نے جس طرح راستے میں جہاں پڑاؤ ڈالا وہاں حضرت امام حسین کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں جگایا۔ کربلا کے تمام واقعات انہوں نے دہرائی، ایک ایک بات لوگوں تک پہنچائی۔ باتوں کو بیان کیجیے کہ جو حقیقت ان تک وہ اساس تھے اس واقعے کی، ان باتوں کو دنیا تک پہنچائیے، اپنے آنے والی نسلوں تک پہنچائیے۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے تازیانے نہ بجائے جائیں، جو اس طرح سے آگ پر سے آگ کا سفر کیا جاتا ہے، زنجیر زنی کی جاتی ہے، یہ سب اسلام میں اس کی کہیں کوئی گنجائش نہیں، کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم نہیں دیا کہ انسان کی مرتبے منزلت کے خلاف ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام طور طریقوں سے منع فرمایا ہے۔ اب علم ہمارے صرف مخصوص مولویوں کے پاس نہیں ہے بلکہ علم کے دروازے کھلے ہیں، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں اور صحیح بات کو جانیں سمجھیں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نے کے بعد۔
ہمارے نبی نے خوابوں میں آ کے اپنے دکھ کا اظہار کیا تھا۔ آپ سب سے میں پوچھتی ہوں، کیا بچوں کے سکول کا حادثہ جو ہمارے پاکستان میں ہوا تھا، کیا آپ اسے بھلا سکتے ہیں؟ جن کو گولیاں مار کر شہید کیا گیا تھا، ان کے والدین سے پوچھئے ذرا کہ وہ تو جنت کے پھول تھے، وہ سب بچے، لیکن ان کا دکھ آج بھی ان کے والدین کو سونے نہیں دیتا کہ کس طرح وہ بچے ڈرے سہمے ہوں گے، کس طرح خوف سے وہ ادھر ادھر دوڑے ہوں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے خلافت کو ختم کیا اور ملوکیت کو رواج دیا، بادشاہت کو رواج دیا، جو صرف مسنت چاہتے تھے، انہوں نے کس کس طرح سے اہل بیت کی آواز کو دبانے کی کوشش کی تھی اور پھر انہیں زہر پلانے کی کوشش کی گئی۔ اہل بیت کی تمام افراد کو ان سے جان چھڑانے کی کوشش کی گئی، لوگوں میں بری باتیں، برے عقائد، برے طور طریقوں کو انہوں نے جنم دیا، سنی دراصل اور دشمنی کی فضائیں پیدا کی۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہاں یہ بات سچ ہے، اہل بیت کی محبت سے سرشار خلافت کی چوائس ہوئی پہچاننا ہوگا ان شیطانوں کو جنہوں نے مسلمانوں میں گھس کر ہماری کمزوریوں کو، ہماری پرائیورٹیز کو ہم پر ہی استعمال کر کے ہمیں تفرقوں میں بانٹ دیا۔ سنی نے شیعہ کے طور طریقوں سے اختلاف کرنے کے انتہا میں محرم الحرام میں دکھی ہونا چھوڑ دیا، محرم الحرام میں ہی ختم ہو گیا تھا، کے احوال لیکن سننا، دشمنوں نے، کفار نے اور اس وقت کے یہود نے، بے وقوف مسلمانوں نے، جاہلوں نے، جو صرف اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے، انہوں نے فرقہ بازی کی، مسلمانوں کو آپس میں لڑایا۔ وہ صحابہ کرام تو ایک دوسرے کے دوست تھے، وہ ستارے تھے جن کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے تمام اصحاب ستاروں کی مانند ہیں۔ انہوں نے ایک ایک کی اہمیت گنوائی تھی۔ تو پھر باقی ہمارے پاس لڑنے کو اور یہ سب کرنے کو کیا رہ جاتا ہے؟ ہم اس وقت علم اتنا زیادہ عام نہیں تھا، ہمارے پاس ذرائع نہیں تھے کہ ہم علم کی پرکھ کیسے کریں، کیسے تلاش کریں، لیکن اب تو ہمارے پاس تمام ذرائع موجود ہیں۔ جو نئی آنے والی نسل ہے وہ سب طریقوں سے وہ تلاش کر سکتے ہیں وہ باتیں۔ اب آپ اپنے پرانے عالموں کی باتوں پہ مت جائیں، اپنی اصل دین کی طرف آئیں، قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ سچ اور جھوٹ کیا ہے۔ مسلمان آپس میں نہ لڑیں، تفرقہ بازی میں نہ پڑیں، اور وہی طریقے اختیار کریں جو اللہ اور رسول نے بتائے۔ ہاں، اسلام میں اگر چہرے کو پیٹنا گناہ ہے، اپنی عزاداری کرنا گناہ ہے، ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا، لیکن کیا غم میں آنسو ہمارے نبی نے نہیں بہائے تھے؟ اور کیا حضرت بی بی زینب، حضرت زین العابدین نے وہ تمام تقاریر نہیں کی تھی؟ جگہ جگہ لوگوں کو یہ درس نہیں دیا تھا؟ اور دمشق سے لے کر مدینہ تک انہوں نے ماتمی لباس پہنا، بلیک کلر کا لباس پہنا، اپنی تمام سواری۔ اس زمانے میں میڈیا نہیں تھا، اخبارات نہیں تھے، کوئی طریقہ نہیں تھا بتانے کا، لیکن شاباش ہے اہل بیت کو، حضرت بی بی زینب کی اس شعلہ بیانی کو، حضرت زین العابدین کو، جو دکھوں سے چور چور ہو کر بھی انہوں نے اصل مقصد کو ختم ہونے نہیں دیا اور ہر ایک تک اس مقصد، اس بات کو پہنچایا اپنی خوبصورت انداز سے، اپنی تقاریر سے۔ حضرت بی بی زینب کا دمشق سے لے کر مدینہ تک کا سفر